اور ایک مرتبہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آگ روشن کی جائے ان 4 بالوں کو کہ جن کا مولا رضا فرما رہے تھے کہ میرے نانا کے نہیں ہیں. جب انہیں ڈالا گیا تو وہ 4 بال جل گئے, اور جب یہ 3 بال کے جن کا مولا رضا نے فرمایا تھا کہ یہ میرے نانا کے ہیں, انہیں جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ بجھ گئی. میرا صرف اور صرف یہاں پر نتیجہ عطا کرنے کے لیے, آپ کی خدمت میں نتیجہ ہدیہ کرنے کے لیے ایک سوال ہے, اور وہ ایک سوال یہ ہے کہ امت کو رسول کے بال کا تو خیال رہا, رسول کی آل کا خیال نہ رہا. آل کا بڑا خیال, بال کا بڑا خیال رہا, اور یقیناً رسول اکرم اشارہ کرنے, ارادہ کرنے آگ ٹھنڈی ہو جائے, اس لیے کہ اللہ کی رحمت ہے آگ کو بجھا دینے والی, اور اللہ کا نبی ہے رحمت للعالمین. مولا رضا علیہ السلام, یہ جو 10 دن ہم مجلس عزا کا انعقاد کرتے ہیں نا عشرہ اولیٰ کے اندر, اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے. امام رضا علیہ السلام نے 10 دن مجلس کا انعقاد کیا تھا اپنے حیات طیبہ, اپنے دور کے اندر, اس لیے کہ مولا کو موقع ملا. امام علیہ السلام سے پہلے 7ویں امام علیہ السلام کو بھی یہ موقع نہ ملا, 6ٹھے امام علیہ السلام کو بھی نہ ملا, 5ویں امام علیہ السلام کو بھی نہ ملا. البتہ امام رضا علیہ السلام نے اپنے جد غریب حسین مظلوم کی اول محرم سے عاشور تک 10 مجلسوں کا انعقاد کرنے کی بنیاد رکھی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ 10 دن مجلس کیوں کرتے ہو, تو آپ کی خدمت میں جواب پہلے سے حاضر ہو تاکہ سوال کرنے والے کو جواب دیا جا سکے. آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ ریان بن شبیب آیا تھا مولا رضا کے پاس, پہلی محرم کی شب تھی, چہرہ علی رضا علیہ السلام مغموم و محزون تھا. ایک مرتبہ بڑھ کر مولا سے سوال کیا, مولا غم کے آثار ہیں؟ کہا تو جانتا نہیں محرم کا چاند نمودار, کہا یہ ہمارے غم کے دن ہیں کہ جن کا آغاز ہو گیا. یا یبن شبیب کنت باقین علی شیئن فبکی جدی الغریب, فبکی علی جدی الغریب. اگر کسی شے پر رونا چاہے نا کبھی ریان ابن شبیب, تو یاد رکھنا میرے غریب دادا حسین پر رو لینا, اس لیے کہ انہیں اس طرح سے ذبح کیا گیا کہ جس طرح سے گوسفند کو, جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. تو کبھی مولا عزا کا یہ مولا نے انتظام کروایا, عزاداری کا انتظام, فرش بچھا کر عزاداری کا انتظام مولا رضا علیہ السلام نے ایسے کروایا کہ فرش عزا بچھایا کرتے تھے, دیبل کو بلایا کرتے تھے, دیبل الخزائی, کہ جو مولا کے دور کا ایک شاعر تھا, بڑا شاعر اہل بیت تھا. ایک مرتبہ مولا رضا علیہ السلام نے بلایا, آجا اے دیبل آجا, انتا ناصرنا بیدک و لسانک, تو ہمارا مددگار ہے, اپنی زبان سے بھی اپنے ہاتھوں سے بھی. مدد کیا کرتا ہے یہ بتا, کیا ہمارے دادا کی مصیبت کا کوئی کلام لکھا ہے؟ کہ مولا آپ اہل بیت کی مصیبت کا کلام لکھا ہے, آپ اجازت دے تو سناؤں. ایک مرتبہ فرش پر بیٹھنے لگا, مولا نے کہا رک جا, مولا نے خود اپنے ہاتھوں سے فرش بچھایا. غلام آگے بڑھے, کہا مولا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. مولا نے کہا نہیں, یہ میرے دادا کے عزا کا فرش ہے, علی رضا خود بچھائے گا. اور ایک مرتبہ درمیان میں پردے کو آویزاں کیا گیا, خواتین مستورات اہل حرم کو, یعنی کہ مولا رضا علیہ السلام کی بہنیں ہیں کہ جو پردے کی اس جانب جا کر بیٹھی ہیں. ایک مرتبہ دیبل الخزائی نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا, یا فاطمہ قومی وندبی, اے فاطمہ آئیے بقی سے آئیے, آ جائیے اس محفل میں, آ جائیے کہ اس محفل میں آپ کے بچوں کا غم منایا جا رہا ہے. اور اس لیے آئیے, یہ غم منانے کے لیے آئیے کہ بی بی آپ کی اولادیں زمین پر مختلف ٹکڑوں پر بکھر گئی ہیں. کسی کی قبر مدینہ میں بنی ہے, کسی کی قبر نجف میں بنی ہے, کسی کی مشہد میں بنی ہے, کسی کی کازمین میں بنی ہے, کسی کی سامرہ میں بنی ہے. مگر ہائے
جتنی قبریں ہیں ساری قبروں کی ایک بات ہے، اور ایک غریب ہے کہ جو غریب نہیں، غریب الغربا ہے۔ غریب الغربا رضا کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ موسیٰ کاظم کے ساتھ محمد جواد موجود ہے، علی نقی کے ساتھ حسن عسکری موجود ہے، نجف کے اندر علی ابن ابی طالب کے ساتھ آدم بھی موجود ہے، نو بھی موجود ہے، حسین بھی اکیلے نہیں ہے، عباس جیسا بھائی ساتھ موجود ہے، وہاں زینب کبریٰ اکیلی نہیں ہے، جناب رقیہ بھی ساتھ موجود ہے، مگر ہے ایک، یا تو علی رضا اکیلا مشہد میں دفن ہے، یار علی رضا کی بہن قم میں، یا ایک بھائی اکیلا دفن ہے غربت کے عالم میں، یا ایک بہن اکیلی دفن ہے غربت کے عالم میں۔ ارے مولا رضا علیہ السلام سے ملنے کے لیے ہی تو یہ بہن چلی تھی نا، مدینہ سے مشہد کا سفر کرنا چاہتی تھی، لیکن ہوا یہ کہ درمیان میں قم کے علاقے کے اندر جیسے ہی اپنے بھائی کی شہادت کی خبر ملی، یہ بہن ایک مرتبہ بیمار ہو گئی، اور ایسی مریضہ ہوئی ہے یہ بہن برداشت نہ کر سکی، علیل ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اپنے بھائی کے غم میں یہ بہن شہید ہو گئی۔ اچھا، یہ ایک بہن کا غم، جب دیبل آیا تھا، فرش عزا بچھا تھا اور یہ مرثیہ آگے بڑھا ہے نا، تو ایک مرتبہ مولا حسین کی مصیبت کا بیان ہوا، مولا سجاد کی مصیبت کا بیان اسی کلام کے اندر تھا، مولا امام کاظم علیہ السلام کی مصیبت کا بیان تھا۔ ایک مرتبہ آ کر ایک مرحلے پر یہ کلام رکا، مولا رضا علیہ السلام نے کہا کوئی اور شعر ہے؟ کہا مولا یہاں پر کلام ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ امام رضا نے دیبل سے کہا دیبل اگر اجازت ہو تو کیا تیرا مولا اس کلام میں کچھ اشعار کا اضافہ کرے؟ کہا مولا اس سے بڑا شرف اور کوئی شرف نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ سنا ہے، مولا رضا نے کہا وَقَبْرٌ بِتُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِیبَةٍ، ایک قبر توس میں بھی بنے گی۔ اے دیبل اپنے مرثیے میں یہ کلام، یہ مصرع بھی لکھ کہ ایک قبر توس میں مشہد میں بنے گی۔ جیسے یہ سنا ہے کہ توس میں کون سی قبر بنے گی، آج تک میں نے اہل بیت کے کسی اولاد کی توس کے اندر قبر ہونے کا کوئی نشان نہیں پایا۔ ایک مرتبہ مولا رضا سے جب سوال کیا ہے، مولا رضا نے کہا وہ قبر میری ہوگی۔ جیسے ہی یہ کہا، جیسے ہی بہنوں میں سے ایک بہن نے سنا، بہن برداشت نہ کر سکی، کوہرام بپا ہوا۔ ایک مرتبہ پیغام آیا، اے دیبل مرثیے کو روک دے، اس لیے کہ رضا کی بہن کو غشا گیا۔ رضا کی بہن کو تو غشا گیا، مگر میرا سلام، رضا کی بہن، رضا کی شہادت ابھی ہوئی نہیں ہے۔ یہ سنا ہے کہ علی ابن موسیٰ رضا زہر دے کر شہید کر دیا جائے گا، برداشت نہ کر سکی۔ ہائے میرا سلام، علی کی صابر بیٹی زینب کبریٰ تلہ زینبیہ پہ کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے 70 قدم سے کم کا فاصلہ۔ ایک مرتبہ بھائی کے گلے پر خنجر چلتا نہیں دیکھ رہی، شمر ضربے لگا رہا ہے۔ ایک مرتبہ بہن تڑپ کر کہتی ہے اے شمر تجھے نانا رسول خدا کا واسطہ، ارے میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر پالا۔ مولا رضا علیہ السلام کو انگوروں میں زہر دیا گیا۔ ایک مرتبہ ان زہر آلود انگوروں کو میرے مولا نے کھایا۔ ابا سلط عربی سے کہا تھا کہ اگر میرے سر پر کپڑا پڑا ہوا ہو اور میں اگر اپنے حجرے کی طرف جانے لگوں تو مجھے روکنا نہیں۔ مولا رضا علیہ السلام اپنے حجرے کی طرف گئے، حجرے کو بند کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد مولا کے تسبیح کی آواز آنا بند ہوئی، کچھ دیر خاموشی ہوئی، کچھ دیر کے بعد ایک مرتبہ اندر پانی کے گرنے کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ محسوس ہونے لگا کہ کوئی غسل دے رہا ہے۔ جیسے ہی غسل دے دیا گیا، مولا کو کفن پہنا دیا گیا، ایک مرتبہ حجرے کا دروازہ کھلا ہے۔ جوان کو جیسے ہی آتا دیکھا، ایک مرتبہ سلام کیا، کہنے لگے یبن الرضا، اے رضا کے بیٹے میرا پرسہ قبول کر لیں، میرا سلام۔ اے آقا رضا، آپ کی شہادت کے بعد آپ کے بچوں کو تماچے نہ مارے گئے۔
میرے مولا آپ کو غسل دیا گیا